رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. تو جعلنا سے سمائے بروجن، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے. وزیناها للناظرین، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے. جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے. وحفظناها من کل شیطان رجیم. البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے. ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے. جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے، بڑی ماضی قریب کی بات ہے. انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے، اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے. تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں. لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس، وہ تین مخلوقات ہیں صرف: ملائکہ، جنات اور انسان. باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ بر کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں، فضا کے ہیں، پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں، ان سب میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے. البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، تو ان کے اندر پوٹینشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے. مثلا میرا یہ گمان ہے، باقی چیزیں تو میں خاص وثوق سے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے، چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے، یہ خاندان ہے، جو یہ سولر سسٹم ہے، سورج کا کنبہ کا کہلاتا ہے، تو اس کا جو منبع سرچشمہ ہے وہ سورج ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہ جنات، سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے، وہ اس میں آ جا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں، کسی ذرائع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے. یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، تو یہ پھر ان سے کچھ بھی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں، کاہن لوگ ہیں، ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے. ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اب اس کا اجرا ہوا ہے، اب کوئی ٹائپ کرے گا، ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا، وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا، پہنچتے وقت لگے گا. اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کر دے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے، وہ تو آ جائے گا. تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو، اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے. تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں، یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ عالم، اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں. یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے.
تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بالغیب، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے، جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کسی درجے میں corroboration ہو جاتی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، سوائے اس کے کہ جو کچھ چرا کے لے بھاگا، مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں، چونکہ یہ وہ نوری ہے، یہ ناری ہے، نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے، بہت قرب ہے، لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل، لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی میں شامل تھا، اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں۔ الا من استرق السمع، اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ یہ مثائلز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْضُونٍ، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے، یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی۔ بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہے وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا ہجوم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا۔ تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر، تمام چیزیں جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے۔ من کل شیء موزون، ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے۔ بال نے کہا ہے نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی کیمیا ساتھ لائے۔ آران اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشوک ریولوشن میں پایا، لیکن مارکس ہوں یا اینجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا۔ وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور، روس میں انقلاب آیا، بولشوک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایگزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایگزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر۔ اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہے جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہے جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک دائی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی سٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی سپیکر۔ یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سٹریٹ پریچرز ہی رہ جاتے، مربی اور مزکی بس ان کا اپنا دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا، جو ان کے پاس چل کر آئے وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے، ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے تو اصلاح ہو جائے۔ یہ عمل
ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے نیگر، کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی. حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا کہ دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا. اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ دی. تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز 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 نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں. کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے. آخر اتنی شرافت وہ لوگوں کے اندر بھی تھی. اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن دیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی، اور عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سون گیا، کوئی بولے نہ، چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے اور وہ پہلے سے اپنے تھے. وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککروں کا جو مرض ہے، جو عام طور پہ بچپن سے شروع ہوتا ہے، جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا، جس سے وہ سکون حاصل ہوا، پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید انہیں تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا. یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہے ان کے ساتھی. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ذرا غور